अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हम चलते हैं जन्नत के पत्ते पार्ट 11 की तरफ। वो शहाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता था, इसके साथ बग्गी बान लगाम थामे बैठा। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की नशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्श व नगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखलमी शाही नशिस्त निहायती गद्दाज थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बग्गीबान ने घोड़े को जरा सी चाबक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे इसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन इसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क 2 रोया सब्ज दरख्तों की कितार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कितारों के दरमियान बग्गी सतरवी से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत जनी, कत्ल व गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मलूस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जिहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तौक़ुफ़ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। शायद। क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। इस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजिर था। वो खून, टोटा कांच, जली हुई दीवारें। इसने याद करके जैसे झरझरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिफ्त शख्स जिसको मसरूफियत के बाइस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता। और बावजूद इसके कि मेरे घर से ब्योप तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई। इसने हैरत से पलकें झपकाई। जिहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क के ढलवान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क के दोनों इतराफ बहुत खूबसूरत बंगले कतारों में थे। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफ्तन जहान ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जिहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदरे खफगी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो मादाम। आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मूव भुगताने पड़ते हैं और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी ब्योक अदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। इसके कहने पे हया लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। दाएं तरफ जिहान के इस जानिब जिस बंगले के सामने से बग्गी गुजर रही थी वो इंतहाई आलीशान और खूबसूरत सा था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों में बैठा हुआ होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पे कदीम लतनी हिजो के अंदाज में लिखा था AR पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। इसके अंदाज पर जिहान ने पलटकर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो
وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جیہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچ پان سے بگی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، نماز؟ جیہان سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کے اتری۔ جیہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جیہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دو لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ کر اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر۔ جیہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا، ہر کام پھرتی سے کرنے والا۔ جیہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑ دی تو حیا کا بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جیہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، ہوں تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جیہان؟ بیوق ادا کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جیہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا،
ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہاسپٹل سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ حیات، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔ تاہم وہ خاموشی سے اس کے قدم کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوقدہ جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھرنے سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر، چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر، مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان، ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی۔ سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے گا یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بامشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی بھی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کونی کو ذرا سا چھوا۔ مادام، مادام! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا اور وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جہان اور ڈی جے فیری کے تختے کے اوپر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے دیکھا۔ 10 لیرا، 10 لیرا تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا، تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا! اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس چھینا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے فیری اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے
करने को वक्त ना था। वो तेज कदमों से दौड़ती इस लड़के के पीछे आई। वो बाजार की तरफ मुड़ गया और अब अगली गली के ऐन वस्त में खड़ा था। हया जैसे ही भागती हुई इस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर उसे देखा और फिर से भाग खड़ा हुआ। रुको रुको, गुस्से से चिल्लाती इसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का खासा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज नहीं भागता था। 3 गलियां अबूर करके वो इस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सरपट दौड़ता हुआ दाएं तरफ की कितार के बंगलों में से एक का गेट अबूर कर गया। वो हाँफती हुई इस गेट तक आई। गेट नीमवा था। लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी है। डीजे और जिहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तन्हा ही रह गई थी। लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं था। इसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था। हर सूरत इसने एक लम्हे को इस नीमवा गेट को देखा और फिर इसके पीछे खड़े इस आलीशान सफ़ेद महल को, और फिर तेज़ी से अंदर आई। वही सफ़ेद महल था जो इसने दोपहर में देखा था। छोटे से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मतबजब सी चलती बंगले के दाखिली दरवाजे तक आई और बेल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मनकश दरवाज़ा तर्ज का बना था। इसके आसपास बेल नामी कोई शय ना थी। वो क्या करे? यूं मुंह उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए? मगर वो भी तो इसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था। इसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मसीम इरादा करके इसने कंधे पर फैलती शाल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नाप घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटककर इस जजीरे पर आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। अंदर हर सो अंधेरा था। इसने चौखट पे कदम धरा। हेलो। वो 2 कदम मजीद आगे आई और पुकारा। इसकी आवाज़ गूंज दरो दीवार से टकराकर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी। वहाँ नीम तारीकी सी छाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलगो रोशनी में आगे जाती राहदारी सी नजर आ रही थी। इसका दिल अजीब सी बेचैनी व खौफ में घिरने लगा। कोई है? अब के इसने पुकारा तो आवाज़ में ज़रा अरताज था। एकदम इसके अकब में ठा के साथ दरवाज़ा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज़ आई। वो घबराकर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोर नाप बामुश्किल इसके हाथ लगा। इसने जोर से नाप खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसूद। दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन दी डोर। वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। साथ ही वो खौफजदा सी दबी दबी आवाज़ में चिल्ला रही थी, शहजादों के जजीरों पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत धीरे से इसके अकब में कहा। शहजादों के जजीरे पे खुश आमदीद, किसी ने बहुत आहिस्ता से इसके अकब में कहा। वो करंट खाकर पलटी। लाबी तारीख थी, अलबत्ता अंदर की सिमत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टिमटिमाती सी जर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। इसने पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नाप को घुमाया। अब इसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी, इसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के इस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लोइंग रूम। गुप्त अंधेरे में वो जरा सी मोमबत्तियों की रोशनियां वहीं से आ रही थी। कौन? इसने चुकन्ने अंदाज में पुकारा। वो लोइंग रूम की चौखट पे आन खड़ी हुई थी और इसको खुश आमदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस, स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे वो झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली एक मुअम्मर खातून थी। वो लोइंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती इसे स्टैंड पे रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे टिकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने इसी नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपके इस पुरतैश लॉन्ग रूम के वस्त में रखी मेज़ को देखे गई, जिस पे रखा सुनहरी सितारों वाला कलच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं इस बच्चे को ना भेजती। इसे माफ़ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ। खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी
ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بامشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلوایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لکھی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئی۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس پہ جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سخت قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سمبھاجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا، یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے لا علم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی مصیبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔
تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوک ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوک ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے؟ اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استحضاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا۔ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو۔ کبھی دوبارہ بیوک ادا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا۔ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا ناب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگو روشنی ڈوب رہی تھی۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہرے جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگو سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پر اسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لے آیا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے باغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستان ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی۔ کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ
पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जिहान उंगली उठाए दर्शती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब भिंच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानिब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवक अदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज़ है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे? तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, संभाजी का कार्ड था। बाद में परेशानी होती कि, और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे हवा जो इसके चलाने के बाइस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। इसकी आंखें रोने से मुतरम थी। वो दोनों फिर से रोने लगी थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, वो भुना कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलटा। वो अभी तक रोए जा रही थी। इसे पता था कि वापसी पे जिहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हर सो अंधेरा छाया हुआ था। लोइंग रूम से टिमटिमाती जर्द सी रोशनी झांक रही थी। इसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लोइंग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मोमर खातून इसी तरह बैठी थी। इनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से परस के स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज़ की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मोमर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पुल ठीक हुआ? बटुआ बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम तो कर रहे हैं, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना परस खोलती कह रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जो अब इनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिए। आयशे गुल, तुमने देखा वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया और रोज़ बहाने बना देता है। बच्ची नाक सुकेटती कह रही थी। अपने परस को खंगालती आयशे ने पलटकर खफगी से उसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र इस पे डालकर वापस अपने परस में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो इसने परस की चीज़ें हाथ से अलट पलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदास सी हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ़्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशे गुल मुझसे नाराज़ है। बहारे ने इसे नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के साथ खड़ी आयशे को देखा, जिसकी इनकी तरफ पुश थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चेहती पे ये असर हुआ है कि आज ये बाज़ार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचो कहीं गिराकर स्याहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तुम इसे समझा दो ना, नाराज़ ना हो। किस किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है इसके माँ बाप को समझाऊं। इसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं। आप कहती हैं बहारे को समझाऊं। बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं।
اور عبد الرحمن کہتا ہے وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہار نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟